بہنوں کے شعبے میں اگر کوئی نان مسلم بہن ہو تو بتائیں. Assalamu alaikum. I'm Divya Sharma. My question is from Surah 2 Baqarah and verse 223. Can you please explain me these lines? Your women are your till to cultivate, so go to your till as you will, and send good deeds before you for your souls, and fear Allah. Know that you will one day meet Him. Can you please explain me this? بہن نے سوال پوچھا ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 223، جس میں بہن نے پوچھا کہ وومن آر یور ٹلٹ، ٹریٹ دیم لائک یور ٹلٹ. یہ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ عورتیں آپ کی کھیتی ہے تو ویسا ان کا صحیح طریقے سے ان سے برتاؤ کرو. یہ آیت کے بارے میں آپ دیکھیں گے 222 پڑھیں گے. اس کا پہلے آیت پڑھنا امپورٹنٹ ہے. When they ask the concerning menstrual cycles، جب وہ پوچھتے حیض کے بارے میں، حیض کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حیض کے حالت میں آپ ان کے پاس مت جاؤ. ڈیورنگ menstrual cycle do not approach them. کیوں؟ کیونکہ حیض کے حالت میں جب خون بہتا ہے، آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ چانسز ہے جب آپ ان کے پاس جائیں گے اس حالت میں تو عورتوں کو تکلیف ہوگی. اس کے علاوہ بیماری پھیلنے کے ہائی چانسز ہے خون کے ذریعے، اسی لیے ان کے پاس مت جائیے. ورنہ عورتیں آپ کی کھیتی ہے، آپ جب چاہے جا سکتے ہیں، مطلب وہ آپ کی ہے، آپ کے لیے. اور قرآن میں آپ پڑھیں گے اس کے پہلے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں کہا گیا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. آپ ان کے لباس ہے، وہ آپ کی لباس ہے. مطلب آپ کی بیویاں آپ کے لباس ہے اور آپ اپنی بیویوں کے لباس ہے. لباس کا مطلب گارمنٹس. مین مقصد ہے لباس کا کور کرنا، پروٹیکٹ کرنا، چھپانا، بیوٹیفائی کرنا. یہ کام ہے میاں بیوی کا. تو یہ آیت میں جو کہا گیا ہے menstrual cycle don't approach them and they are your tilth, treat them as you can. اور اس کے اور کئی معنی ہیں جو میڈیکلی وی کین پروو. لینڈ جب ہل چلاتے ہیں تو ہل چلانے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ بیل کے پیچھے ایک سخت چیز ہوتی ہے، لکڑی. اس طریقے سے آپ there are various different meaning that be careful. جو زمین رہتی ہے it is very soft, the soil is soft. سنبھال کے آپ ٹریٹ کیجئے، سنبھال کے ان کے پاس اپروچ کیجئے. بہن نے سوال کیا ہے کہ وہ چاہتی تھی کہ قرآن مجید پڑھے، اور چند مہینے پہلے 2-3 مہینے پہلے اس نے ایک مسلمان دوست سے پوچھا ہے اور قرآن مجید پڑھا ہے. اور قرآن مجید پڑھنے کے بعد اتنا امن محسوس کرنے لگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاننے کے بعد کہ آج وہ کہتی ہے کہ I have surrendered to the will of Allah and the teachings of محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ خوشی سے خود جو اللہ کے احکامات ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات ہے ان کے اوپر عمل کرنے کی خواہش ہے اور سرنڈر کر چکی ہے الحمدللہ، جو ایک سچا مسلمان کرتا ہے. وہ کہتی ہے کہ میرے دل میں اتنا سکون ہے، لیکن یہ بات میں میرے والدین سے کیسا کروں، والد سے کیسے کہوں، والدہ سے کیسے کہوں، بھائی سے کیسے کہوں، اور وہ یہ بات کو نہیں مانیں گے. کس طریقے سے میں انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کہوں. بہن، آج تو میری تقریر تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں. تو جو آج آپ نے یہاں سنا وہ آج جا کے کہو اپنی والدہ سے، اپنے بھائی سے کہ میں نے تقریر سنی. ایک شخص جو اپنے آپ کو ذاکر کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندو مذہب کی کتاب میں بھی ہے اور ہندو مذہبی کتاب کے حساب سے وہ آخری پیغمبر ہے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جسے کہتے ہیں وہ صحیح انسان نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ غیر مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط فہمی ہے. اور جو کچھ میں نے اس تقریر میں بیان کیا، جو بھی آپ یاد رکھ سکے وہ آپ اپنے والدین اور اپنے بھائی سے فرمائیں.
جہاں تک کہ اللہ کا تعلق ہے کہ اللہ کے بارے میں کس طریقے سے میں میرے والدین کو کہوں، اگلے سنیچر جیسے میں نے کہا 22 تاریخ کو میری تقریر ہے خدا کا تصور مختلف مذہب میں، کانسیپٹ آف گاڈ ان ویریس ورلڈ ریلیجنس، اور اس میں انشاءاللہ جس طریقے سے آج میں نے ثابت کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے مختلف مذہبی کتابوں سے، اس دن ایک ہفتے بعد انشاءاللہ میں یہ ثابت کروں گا کہ ہر مذہب میں ضروری ہے کہ ایک ہی ایشور ہے، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی اللہ ہے، اور اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں ہے، نہ کوئی بدھ ہے، اور صرف ہمیں اس کی عبادت کرنا چاہیے۔ تو یہ دونوں تقریر سننے کے بعد جو دونوں مین پلرز ہے، مین رکن ہیں، اسلام کے مین رکن ہے جو کلمہ بھی ہے کہ مانو کہ ایک خدا ہے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر اور بندے ہیں، یہ ضروری ہے ماننے کے لیے کوئی انسان کو مسلم بننے کے لیے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہیں تو یکسانیت کی بات کرو، اختلافی بات مت کرو، یہ مت کہو کہ اس میں یہ غلط لکھا ہے، یہ مذہبی کتاب میں ہندو میں یہ غلط ہے، یہ مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں سورہ 3 آیت نمبر 64 میں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ اسلام قبول کیے اور اسلام پہ عمل کرنا شروع کیے، آپ کو یہ احساس دلانا ہوگا اپنے گھر والوں کو کہ آپ ایک اور بہترین انسان ہیں، آپ جو پہلے تھے وہ دوسرے انسان ہیں، اور آج جو ہے وہ اور دوسرے انسان ہیں۔ آپ کو اپنی والدہ سے اور محبت کرنا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ والدہ کے پیر کے نیچے جنت ہے، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے۔ تو آپ کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ آپ اپنی والدہ سے اور محبت کرتے ہیں، آپ کے والد سے اور محبت کرتے ہیں، جو آپ ان کی بات پہلے نہیں مانتے تھے آج ماننا شروع کرو۔ صرف وہ چیزیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اللہ کے احکامات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کے خلاف ہے، وہ چیز چھوڑ کے سب باتیں مانو، تو انہیں احساس ہوگا کہ آپ ان سے اور محبت کرتے، اور آہستہ آہستہ پیار سے جو یکسانیت ہے ان کو بیان کرو۔ وقت ہو سکتا ہے آپ کو کچھ دن لگے، کچھ ہفتے لگے، کچھ سال لگے، آپ کا کام ہے ذکر کرنا، جیسا میرا کام ہے ذکر کرنا۔ ہدایت دیتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہدایت تو اللہ دیتا ہے، ہم صرف ذکر کرتے۔ اسی طریقے سے آپ دعوت دیجئے آپ کے گھر والوں کو، اور بعد میں اللہ پہ چھوڑیے۔ ہوپ دا آنسرز دی کوسچن۔